آن لائن علم التعبیر کورس کلاس نمبر 11۔ آج کی اس نشست میں ہم خطرناک خوابوں کی پہچان کے حوالے سے آپ کی تربیتی رہنمائی کریں گے اور آپ کو اس حوالے سے مکمل آگاہی فراہم کریں گے کہ کون کون سے خواب خطرناک ہوتے ہیں اور ان خطرناک خوابوں کے پھر اثرات کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھیں کہ خطرناک خوابوں سے مراد کیا ہے۔ خطرناک خوابوں سے مراد وہ خواب ہوا کرتے ہیں کہ جن کی تعبیر روحانی طور پر تنبیہ پر مبنی ہوتی ہے۔ ایسے خوابوں کو خطرناک خواب کہا جاتا ہے، یا اسی طور پر وہ خواب کے جو دنیاوی یا اخروی نقصان پر مشتمل ہوں انہیں بھی خطرناک خوابوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، یا اسی طور پر وہ خواب کے جن کے ظاہر میں شدت، خوف یا انتشار پایا جائے، ایسے تمام تر خواب خطرناک خواب کہلاتے ہیں۔ گویا کہ آپ کے سامنے میں نے ابھی تک کی گفتگو میں 3 چیزیں ذکر کی ہیں۔ نمبر 1، خطرناک خواب وہ ہوتے ہیں جس میں روحانی طور پر تنبیہ کی جائے یا ان میں دنیاوی یا اخروی نقصان کی علامات ظاہر ہوں، یا ان میں شدت، خوف یا انتشار پایا جائے۔ ایسے تمام خواب خطرناک خواب کہلاتے ہیں۔ یہ جو خطرناک خواب ہیں ان کی جو اگر ہم بڑی اقسام تصور کریں تو 8 اقسام ہیں خطرناک خوابوں کی۔ ویسے تو اگر ہم ڈیٹیل اور تفصیل میں جائیں تو بہت زیادہ اقسام بن جائیں گی، لیکن ہم نے اس کو ایک خلاصے کے طور پر یا تمام باقی اقسام کو بھی سمیٹتے ہوئے اگر ہم جمع کریں تو ٹوٹل اور کل 8 اقسام بنتی ہیں خطرناک خوابوں کی۔ ان میں سے پہلی قسم ہے بار بار آنے والے خوفناک خواب۔ ان خوابوں کی علامت کیا ہوتی ہے کہ اس میں سانپ انسان کو دکھائی دیتا ہے، کالی مخلوقات انسان کو دکھائی دیتی ہیں، آگ، خون، قبر، گڑھے میں گرنا، یہ والی کیفیات، علامات، رموز اور اشارے خواب میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو ایسا خواب ہے جس میں یہ والی چیزیں پائی جائیں، سانپ، کالی مخلوق یا آگ یا خون یا قبر یا گڑھے میں گرنا، تو یا کوئی آپ کو آ کر بیان کرے تو آپ اس کی جو ممکنہ تعبیرات اس کے سامنے پیش کریں گے تو وہ نمبر 1 شیطانی وساوس آپ اس کی تعبیر کریں گے کہ آپ کے اوپر شیطان کافی حاوی ہے اور آپ پر گرفت مضبوط کر رہا ہے، یا اس کے اثرات ہیں۔ یعنی ان چیزوں کا خواب میں دیکھنا گویا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ میں شیطانی وساوس زیادہ پائے جا رہے ہیں۔ اسی طور پر ایسے خواب نفسیاتی دباؤ کے رد عمل کے طور پر بھی انسانوں کو آ جاتے ہیں۔ اسی طرح روحانی کمزوری یا گناہ کی طرف بھی اشارہ ایسے خوابوں میں ہوتا ہے۔ یعنی جس شخص کو ایسے الٹے سیدھے خواب آئیں تو سمجھ جائیے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے تنبیہ ہے کہ تیرے اعمال کمزور ہیں اور تو گناہوں میں زیادہ ملوث ہے، اس بنا پر ہم تجھے اس قسم کی چیزیں دکھا کر متنبہ کر رہے ہیں۔ تو ہمیشہ اگر کوئی شخص ایسا خواب آپ کے سامنے بیان کرے تو معبر کو چاہیے کہ خواب دیکھنے والے اور خواب بیان کرنے والے سے اس کے روحانی اور اخلاقی جو زندگی کے معمولات اور اعمال ہیں ان پر ضرور سوال کرے۔ تو جب سوال کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے، اور یہ ایک یوں سمجھیے کہ علم نشرح حقیقت ہے کہ وہ آپ کے سامنے اپنی اخلاقی اور روحانی گراوٹ کا، ویکنس کا، کمزوری کا اظہار کرے گا۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ اسے بالکل صاف لفظوں میں بتا دیجئے گا کہ جو آپ نیک اور صالح اعمال کے حوالے سے کمزور ہیں تو اسی کا رد عمل اور ری ایکشن آپ کو خواب میں دکھایا گیا ہے۔ آپ اپنے اعمال صالحہ پر توجہ کریں، سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کریں
تو پھر اس قسم کے خواب آپ کے آنا بند ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ کسی کو قتل کرتا ہے یا خود قتل ہوتا ہے یا خود کشی کرتا ہے، تو یہ خوابوں کی دوسری قسم ہے، یعنی خطرناک خوابوں کی، کہ انسان خواب میں قتل یا خودکشی کو دیکھتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس کیفیت کا آپ کے سامنے ذکر کرے تو یہ ضرور اس کے ضمیر کی خالش کا اظہار اس کے خواب میں نظر آیا ہے، اور اسی طور پر یہ خواب میں چیز دیکھنا قتل یا خودکشی، یہ اس کے انتقامی جذبات کا عکاس ہوا کرتے ہیں۔ اسی طور پر یہ جو انسان کی ذہنی اور دماغی کشمکش ہے اس کا اظہار اس طرح سے خوابوں میں ہوا کرتا ہے۔ تو یہ خوابوں کی دوسری قسم ہے خطرناک خوابوں کی۔ اس میں معبر کو چاہیے کہ وہ محتاط انداز میں دل کی اصلاح کی طرف اس شخص کی رہنمائی کرے۔ اس میں یہ تدبیر استعمال کرنی چاہیے۔ اگر کسی نے کہا کہ جی میں خودکشی کر رہا ہوں، تو آپ سمجھ جائیے ظاہر سی بات ہے کہ خودکشی کون کرتا ہے دنیا میں؟ وہی کرتا نا کہ جسے اضطراب، انتشار، ٹینشن اور اس قسم کے مسائل کا سامنا ہو، تو آپ اس کی دل کے حوالے سے اصلاح کیجئے تاکہ وہ شخص اس قسم کے جو خواب اسے دکھائی دے رہے ہیں یہ اس کے خواب آنا بند ہو جائیں۔ یہ اس کے ضمیر کے خلفشار کی طرف خواب کے اندر اشارہ ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح خطرناک خواب کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے مردہ شخص سے عجیب باتیں سننا یا پھر کچھ لینا۔ یہ بھی بعض لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ سوئے ہوتے ہیں، حالت خواب میں ان کا کوئی بھی رشتہ دار مردہ یا کوئی بھی شخص حالت مردہ میں وہ اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے یا کچھ وہ اسے دیتا ہے یا اس سے لیتا ہے۔ تو یہ چیز بھی بعض لوگوں کے خوابوں میں آتی ہے۔ یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی مردہ ہوتا ہے، وہ اسے کہتا بھی جلدی آ جا، تیرا ہی انتظار ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ شخص خواب دیکھنے والا بڑا اس سے گھبرا جاتا ہے کہ یار یہ کیا، مجھے تو آواز آ رہی ہے، مردہ بلا رہا ہے، لگتا ہے کہ میرا بھی وقت آ گیا ہے مرنے کے حوالے سے۔ تو یاد رکھیے گا اس میں اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس کی تعبیر عام طور پر بیماری سے کی جاتی ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے حالت خواب میں کسی مردے کو دیکھا اور ناگفتہ بھی حالت میں، یعنی ایسی حالت کہ جس کو انسان بیان نہیں کر سکتا، ایک ہے کہ خوبصورت انداز میں دیکھا، پھولوں میں دیکھا، خوشی میں دیکھا، مسرت میں دیکھا، صاف سفید کفن دیکھا، نور دیکھا اور قبر کو نور سے لائٹ سے بھرا ہوا دیکھا، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ ایک پوزیٹیو ہے۔ نیگیٹو کیا ہے کہ مردہ اس سے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرے، یا اسی طور پر مردہ اسے کوئی شے دے یا اس سے کوئی شے لے۔ تو اس کی جو تعبیر ہوتی ہے وہ بیماری یا موت کی خبر سے ہوا کرتی ہے، بیماری یا موت کی خبر سے ہوا کرتی ہے، یعنی اسے یا کسی اور کو بیماری لگنے والی ہے، یا اسی طور پر اس کی یا کسی اور کی موت واقع ہونے والی ہے۔ اسی طور پر ایسے خواب بدشگونی اور نحوست کی علامت بھی ہوا کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا خواب بیان کرے تو اسے آپ کہیں کہ آپ کی زندگی میں نحوست چھائی ہوئی ہے، کسی بھی اعتبار سے، آپ کے حرام مال کی وجہ سے، یا آپ کے کسی پر ظلم زیادتی کرنے کی وجہ سے، یا آپ کے گھر میں دین نہ ہونے کی وجہ سے، تو یہ اس طرف اشارہ ہے، آپ اپنی اصلاح کریں۔ لیکن یاد رکھیے گا ایسا خواب مردے والا، یہ ہر ایک خواب خطرناک نہیں ہوا کرتا۔ جیسا کہ میں نے ماقبل میں ذکر کیا کہ اگر کوئی مردہ آپ کے سامنے آیا حالت خواب میں، صاف سفید کفن میں لپٹا ہوا اور خوش و خرم، شاداں اور فرحاں، اور اس کے گرد پھول تھے، یا اسی طور پر کسی بھی اچھی حالت میں، تو یہ تعبیر خطرناک تعبیر نہیں ہوگی، بلکہ یہ پوزیٹیو اور اچھی تعبیر ہوگی۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ ہر حال میں مردے کو خواب میں دیکھنا یہ خطرناک نہیں ہوتا۔ اسی طرح کوئی شخص حالت خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ بہت اونچی جگہ سے نیچے گرا ہے یا فضا میں معلق رہ گیا ہے، یعنی وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ میں فضا میں اڑا ہوا ہوں، لٹکا ہوا ہوں، نہ نیچے آنے کا نام نہ اوپر جانے کا نام، یا اسی طور پر بہت اونچی جگہ سے، وہ کسی عمارت سے یا پہاڑ سے یا کسی بھی اونچی جگہ سے وہ حالت خواب میں نیچے گرتا ہے۔
تو یہ بھی خطرناک خواب ہوگا۔ اس کی جو تعبیر ہے وہ مستقبل میں زوال اور شہرت کو نقصان کا پہنچنا اس سے کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، وہ شخص کیا تھا کہ اوپر جا کر زمین پر گرا، تو اس کی تعبیر میں نے کیا کہا کیسے کرنی ہے؟ اس کی تعبیر کرنی ہے کہ مستقبل میں آپ کی کسی بھی شے کو زوال آنے والا ہے، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ مال و اسباب ہو، چاہے وہ شہرت ہو۔ اسی طور پر یہ جو چیز ہے یہ خواب دیکھنے والے کے گھمنڈ اور غرور کا نتیجہ بھی ہوا کرتی ہے۔ تو ایسا خواب دیکھنے والے کو عاجزی کی نصیحت کرنی چاہیے، انکساری کی نصیحت کرنی چاہیے، اور غرور و تکبر سے بے اعتنائی برتنا اور دوری اختیار کرنا، اس بات کی اسے نصیحت اور وصیت کرنی چاہیے۔ اسی طور پر اگر کوئی شخص خواب دیکھتا ہے جس میں خون، لاشیں، جنگ یا فتنہ انگیزی کے مناظر ہیں کہ ہر طرف لڑائی جھگڑا فتنہ فساد، چاہے وہ گھر کی سطح تک ہو یا باہر محلے کی سطح تک یا پھر ملک کی سطح پر یا غیر ملک کی سطح پر، کوئی ایسی یعنی کیفیت کو وہ دیکھتا ہے، تو یہ اس کی جو عام طور پر تعبیر کی جاتی ہے وہ ہوتا ہے خاندانی اختلاف، یا پھوٹنے والا ہے یا پھوٹ چکا ہے لیکن آپ تک ابھی پہنچا نہیں ہے لیکن پہنچے گا۔ اسی طور پر یہ اس کی جو تعبیر ہوتی ہے وہ معاشرتی انتشار یا فتنے سے متعلقہ، کہ کوئی محلے میں، علاقے میں، شہر میں یا ملک کے باہر کوئی فتنہ یا انتشار پھیلنے والا ہے۔ اور اسی طور پر اس کی جو تعبیر ہوتی ہے وہ اس انسان کے نفس پر قابو نہ پانے سے بھی کی جاتی ہے، یعنی آپ اسے، یہ پھر آپ حالات و واقعات کے اعتبار سے، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو خواب دیکھنے والا ہے آپ نے سب سے زیادہ فوکس اس کی شخصیت پر کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک عام سا بندہ ہے، اس نے دیکھا بھی ملک میں دنگا فساد، لڑائی جھگڑا، یہ وہ ہو رہا ہے، تو اب اس کی تعبیر آپ نے ملک میں فتنہ اور فساد سے متعلقہ نہیں کرنی، آپ نے اس کی تعبیر کرنی ہے کہ تیرا نفس تیرے اختیار میں نہیں ہے، تیرا نفس بے قابو ہے، تیرا نفس بے لگام ہے، یہ اس کی تعبیر کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جو سطح ہے کسی بھی کنٹرول یا اختیارات کے حوالے سے وہ اس کی اپنی ذات تک ہے، تو اس کا خواب اس کی ذات تک ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو خاندان کا سربراہ ہے تو پھر آپ اس کے لیے خاندان میں انتشار اور فتنے کے حوالے سے تعبیر کریں گے۔ اگر کوئی وہ محلے کی سطح کا بندہ ہے، کوئی کونسلر ہے یا محلے کا چودھری بڑا ہے یا اسی طور پر مسجد کا امام ہے، تو آپ مسجد یا محلے میں فتنہ و فساد کے حوالے سے اسے تعبیر دیں گے۔ اور اگر کوئی وہ ملکی لیول کا ہے تو پھر آپ اسے ملکی لیول کی فتنہ و فساد اور انتشار کی اسے تعبیر دیں گے۔ تو یہ شخصیت کو دیکھ کر آپ اس کی تعبیر دیں گے۔ اور اس میں خاص طور پر جو چیز ہے جس کا غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس فتنہ و فساد میں، اس دنگا لڑائی خون یا لاشوں یا جنگ یا فتنہ انگیزی میں وہ خود خواب کی حالت میں انوالو تھا، تو پھر تو آپ نے بالکل اسے تعبیر اسی حوالے سے دینی ہے، یعنی پھر زیادہ چانسز ہیں خطرناکی کے۔ اور اگر وہ اس میں ملوث نہیں، بس وہ دیکھ رہا تھا یا کوئی ہلکا پھلکا سین تھا اس حوالے سے، تو پھر آپ دوسروں کے حوالے سے تعبیر دیں گے، اس کے لیے کوئی اتنے اندیشے کی بات نہیں ہے۔ اسی طور پر حالت خواب میں خطرناک جو خواب ہیں ان میں سے چھٹی قسم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ ہے کالا سایہ دیکھنا، بلیک۔ اب سایہ ہوتا ہی کالا ہے، لیکن کالے سے مراد یہاں پر پیور بلیک۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سایہ ہوتا تو بلیک مائل ہے لیکن اتنا بلیک بھی نہیں ہوتا، لیکن اس نے پیور کالا گھپ سایہ دیکھا، یا جنات دیکھے، یا خواب میں نامعلوم آوازیں سنی کہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہی تھی، کون آوازیں دے رہا تھا، یہ بھی بعض لوگوں کو چیزیں نظر آتی ہیں خواب میں، تو یہ بھی خطرناک خواب ہے۔ تو اس کی جو تعبیر ہوتی ہے وہ روحانی کمزوری، یعنی اس کا دین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ روحانی تعلق بڑا کمزور ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہوا کرتا ہے ایسے خوابوں میں ان چیزوں کا آنا۔ یا اسی طور پر جادو یا حسد کا اثر، یعنی کوئی شخص ہے جو آپ کا حاسد ہے، آپ سے حسد کر رہا ہے،
تو یہ خواب اس کی تنبیہ کے طور پر اور متنبہ اور متوجہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اسی طور پر اس شخص کو غیر مرئی یعنی نہ دکھنے والی، نہ چھونے والی، نہ نظر آنے والی قوتوں کا خوف لاحق ہے یا لاحق ہوگا، تو اس قسم کی تعبیر ایسے خوابوں کی جاتی ہے۔ تو معبر کو چاہیے کہ اگر کوئی شخص ایسا خواب آپ کے سامنے بیان کرے تو اسے احتیاط بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اذکار کی بھی تلقین کرنی چاہیے کہ آپ کوئی معمول بنائیں ذکر و اذکار کا، اپنے اوپر دم کیا کریں، جیسا کہ حسد سے متعلقہ، نظر بد سے متعلقہ یا جادو سے متعلقہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یا اس کے ساتھ آپ سورۃ الاخلاص کو بھی ایڈ کر لیں، یہ ہوا کرتی ہیں تحفظ کے لیے۔ اور اسی طور پر دیگر معاملات کے لیے آیت الکرسی یا آیت کریمہ وغیرہ، تو آپ انہیں اذکار تلقین کریں گے کہ آپ کالا سایہ دیکھا ہے، جنات دیکھے ہیں یا نامعلوم آوازیں سنی ہیں، ان کے اثرات سے بچنے کے لیے آپ ان اذکار اور اعمال کو اختیار کریں۔ اسی طور پر جو خطرناک خواب ہیں ان کی ساتویں قسم کیا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ بے لباس ہو گیا ہے، یعنی اس کے تن پر لباس نہیں ہے، یا وہ ننگا بازار میں یا گھر میں گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، تو ایسے جو خواب ہوتے ہیں کسی کو اکثر لوگ سناتے ہیں، ان کو آ جاتے ہیں، تو اس کی جو تعبیر کی جاتی ہے وہ شرمندگی اور رسوائی کی تعبیر کی جاتی ہے۔ یعنی یہ شخص جس نے خواب دیکھا ہے ان قریب کسی بھی معاملے میں یہ شرمندہ ہوگا یا رسوا ہوگا لوگوں کے سامنے۔ تو یہ خواب اس بات کی علامت اور یہ گویا کہ الارمنگ ہوا کرتی ہے، اور یہ ایک انسان کے لیے تنبیہ ہوا کرتی ہے۔ اسی طور پر اس کا کوئی گناہ جو یہ مخفی طور پر کر رہا تھا، پوشیدہ طور پر کر رہا تھا، یا بہت سیپریٹ اور چھپ کر رہا تھا، اور لوگوں سے اسے ان کی آنکھوں سے اوجھل کرتے ہوئے کر رہا تھا، اس گناہ کا پردہ چاک ہونے والا ہے، اس گناہ کا پردہ اٹھنے والا ہے۔ ایسے خوابوں کی یہ تعبیر ہوا کرتی ہے۔ یا اسی طور پر اگر کسی شخص نے خود کو خواب کی حالت میں بے لباس دیکھا یا ننگا بازار میں چلتا پھرتا دیکھا، تو یہ اشارہ ہے اس کے فقر و فاقہ اور معاشی جو پریشانی ہے اس حوالے سے کہ ان قریب اس کے اوپر فقر، تنگ دستی، یا اس کا کاروبار ماند ہوگا، یا اس کی جوب یعنی یہ جوب لیس ہونے والا ہے، جوب اس کی چھوٹنے والی ہے، تو یہ خواب اس طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے جو خواب دیکھنے والے ہیں آپ انہیں ان چیزوں کی تعبیر یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں دے کر، تو اس میں پھر اصلاح کا پہلو بھی ان کے لیے رکھا جائے کہ آپ کوئی بھی اگر ایسا کام کر رہے ہیں گناہ کا یا ایک ناجائز کام، تو آپ اسے چھوڑ دیں، ورنہ آپ کی ذلت و رسوائی یہ سر پہ کھڑی ہے۔ ہاں اگر وہ جو انسان ہے جس نے یہ خواب دیکھا ہے اسے اگر خود علم نہ ہو کہ وہ ننگا ہے، یعنی حالت خواب میں بس یعنی ایک انسان وجود دیکھ رہا ہے کہ وہ ننگا چل پھر رہا ہے، لیکن اس سے یہ کنفرم نہیں کہ وہ میں تھا یا کوئی اور تھا، تو پھر یہاں پر آ کر تعبیر بدل جائے گی۔ یعنی اگر اس کا اپنا ذاتی خواب ہے کہ وہ ننگا پھر رہا تھا، تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ یہ شخص ہی رسوا ہوگا، پشیماں ہوگا، شرمندگی اٹھانی پڑے گی، رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، یا اس کا کوئی گناہ اٹھے گا، اس کا یعنی پردہ اٹھ جائے گا۔ ہاں اگر اس نے کسی اور کو ننگا ہوتے ہوئے دیکھا کہ وہ ننگا بازار میں پھر رہا تھا، تو اس کی تعبیر پھر یہ کی جائے گی یا تو یہ شخص اس وقت یا ماقبل میں اس بندے کے جس کو خواب میں حالت برہنہ میں دیکھا ہے، یا اس کے عیوب یا اس کی کسی بھی جستجو میں ٹو میں لگا ہوا تھا، اس کا اظہار سامنے ہوا، یا پھر ان قریب یہ لگے گا اور ایسا کرے گا، یا کوئی اس سے ایسا کروانے کی کوشش کرے گا کہ اس بندے کے مخفی حالات و واقعات سے تو واقفیت حاصل کر، تو یہ اس جانب جو ہے اشارہ ہے۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ کوئی اور ہے، میں حالت خواب میں ننگا یا بے لباس نہیں ہوں۔ اسی طرح خطرناک خوابوں کی جو اقسام ہیں ان میں سے جو 8ویں قسم ہے وہ ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں قرآن جلتا ہوا یا اسی طور پر مسجد کو ٹوٹتا ہوا دیکھتا ہے کہ مسجد ٹوٹ رہی ہے، گر رہی ہے، یا قرآن پاک جل رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، تو ایسا شخص اگر کوئی آپ کے سامنے آتا ہے اور خواب بیان کرتا ہے، تو اس کی تعبیر ممکنہ طور پر
یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس بندے کا ایمان خطرے میں ہے، اور سب سے ڈینجرس، سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ قابل توجہ خواب یہی والا ہے جس میں دین کا نقصان اس کے خواب میں آئے، قرآن پاک کا جلنا، قرآن پاک کا گرنا، یا الیاذ باللہ وہ قرآن پاک کی توہین کر رہا ہے، یا قرآن پاک کو حقارت سے دیکھ رہا ہے، یا قرآن پاک کو دھتکار رہا ہے، یا مسجد کی بے حرمتی کر رہا ہے، یا مسجد جل رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے، یا مسجد کے اوپر حملہ آور ہے، اس قسم کی یعنی جو بھی دین سے ریلیٹ متعلق اور منسلک چیزوں کو وہ ان حالتوں میں دیکھتا ہے، تو یہ ایسا خواب تمام خواب کی اقسام میں سے انتہائی زیادہ ڈینجرس اور خطرناک خواب تصور کیا جاتا ہے۔ اس میں اس شخص کے ایمان کا خطرہ، اس کی طرف تنبیہ ہوتی ہے، یا پھر اسی طرح دینی اقدار کا نقصان اس جانب اشارہ ہوتا ہے، اور اس کے دین سے دوری کی یہ خواب علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے۔ تو معبر کو چاہیے کہ جو شخص ایسا خواب بیان کرے تو وہ فوراً اس بندے کی اصلاح کی طرف متوجہ ہو، اس بندے کو تنبیہ کرے، اس کی اصلاح کرے اعمال کے اعتبار سے، یا اسے بتلائے کہ آپ کوئی نیک صالح عالم کی مجلس اٹینڈ کریں، اس کی مجلس میں بیٹھا کریں، یا قرآن کریم کی تلاوت کیا کرے، یا نماز نوفل وغیرہ کی طرف اپنے آپ کو راغب کرے، تو ایسے اعمال کی طرف اس کی توجہ مبذول کرنی چاہیے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے یوں سمجھیے کہ جتنے بھی خطرناک خواب ہیں ان کا ایک خلاصہ اور ان کی اقسام کو شارٹ کرتے کرتے جو میں نے 8 اقسام میں ان کو منحصر کیا ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تاکہ ایک سکیچ آپ کے سامنے آ جائے کہ یہ ایسے ایسے خواب جو ہے وہ خطرناک خوابوں کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ اس میں آپ جو معبر ہے یعنی تعبیر دینے والا، تو اسے چند احتیاطی اصول اور احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے اور اس کے پیش نظر ہونی چاہیے۔ یعنی جب وہ کسی سے ایسا خواب سنے تو چند ایک احتیاطی اصول بھی اپنائے۔ نمبر 1 تو فوراً سے ایسا خواب سن کر بدشگونی نہ لے، بلکہ پہلے دعا اور استغفار کی اسے ترغیب دے، اس کے بعد پھر ایسے خواب کے جو کڑیاں ہیں ان پر غور و فکر کرے، اور اسی طور پر خواب دیکھنے والے کو وہ صبح و شام کے اذکار کی ضرور تاکید کرے۔ کوئی بھی خطرناک برا الٹا سیدھا خواب دیکھا ہے تو اس میں یہ اسے خواب دیکھنے والے کو ضرور تلقین کرے۔ اسی طرح جب اس کی تعبیر کرے تو تعبیر نرم الفاظ میں بیان کرے، گرم الفاظ میں نہیں۔ یعنی یہ نہ ہو کہ آپ اسے تعبیر بیان کریں اور اتنے خطرناک اور گرم الفاظ میں کہ بیچارہ سہم ہی جائے، ڈر ہی جائے، پزل ہی ہو جائے، پریشان ہی ہو جائے، اس کا بی پی ہی لو ہو جائے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خطرناک سے خطرناک جو خواب ہے اس کی تعبیر آپ نے نرم، شائستہ اور شستہ جو الفاظ ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے اس کی تعبیر دینی ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے کوئی الٹا سیدھا خواب بتایا تو ایک ہے کہ آپ ٹھوک بجا کر جو اس کے سامنے اس کی تعبیر کر دیں، جو میں نے آپ کو ماقبل میں ممکنہ تعبیرات ذکر کی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کہیں کہ حوصلہ دیتے ہوئے کہ کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا، بس یہ نا خواب آپ کے لیے ایک تنبیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آپ نے اس میں چیزیں ذکر نہیں کی کہ اس سے یہ مراد ہے، یہ مطلب ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، نہ، بس آپ نے کہا کہ اللہ خیر کرے گا، پریشان نہ ہونا، بس یہ خواب تنبیہ ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں، تھوڑا اپنے آپ کو بدلیں۔ تو اس طرح سے آپ اس کی اصلاح کے طور پر جو ہے تعبیر اس کے سامنے پیش کر دیں۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو ایک ہی خواب خطرناک اور برا بار بار آئے تو پھر آپ ضرور اس شخص کی زندگی کے اعمال کا اور روزمرہ کے جو معمولات ہیں ان کا جائزہ لیں، اس سے سوال کر کے، کویشچن کر کے، پوچھ کے، یا اسی طور پر اس کی جو سنگت و رفاقت ہے، وہ کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، چلتا پھرتا، کھاتا پیتا، اور اس کے ساتھ کس کی یاریاں، دوستیاں، سنگت رفاقتیں ہیں، اس کا اس سے جائزہ لے، تو اس سے بھی آپ کو کافی حد تک مدد ملے گی کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ ان بری صحبتوں کو یا بری سنگتوں کو چھوڑ دیں۔ خواب میں اسی بات کی تنبیہ ہے۔
یا اسی طور پر حقوق کے حوالے سے بھی آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں، بیوی کے حقوق سے متعلقہ، ماں باپ کے حقوق سے متعلقہ، یا بچوں کے حقوق سے متعلقہ، اگر وہ کسی ادارے میں ایز اے ٹیچر ہے، استاد ہے، اس سے متعلقہ، یا کسی اور فیلڈ میں ہے، یعنی ایک سربراہی فیلڈ میں ہے، تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کے اعمال میں، معمولات میں، ذمہ داریوں میں، اور جو اس کی ذمہ ڈیوٹی ہے اس میں کوئی کمی کوتاہی تو نہیں پائی جا رہی۔ ضرور ایسا خواب اس کی جو اس قسم کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس میں کمی کوتاہی کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے، تو آپ لوگ اس کی اصلاح کر دیں گے، ایسا خواب جو بھی آپ کے سامنے بیان کرے۔ اسی طور پر اس بات کو بھی ذہن نشین رکھا جائے کہ بسا اوقات ایسے خواب یہ روحانی پیغام کے طور پر ہوتے ہیں، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اکثر و بیشتر ایسے الٹے سیدھے خطرناک خواب، یہ خواب جو ہے انسان کے لیے ایک روحانی پیغام کے طور پر ہوتے ہیں، یعنی اس انسان کے لیے تنبیہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی قلب و باطن کی اصلاح کریں، اپنے اندر کی اصلاح کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، نمازوں کی پابندی کریں، آخرت کو یاد رکھیں، اللہ کا ذکر کریں، دین سے غافل نہ ہوں۔ ایسے اکثر خواب اس جانب انسان کی توجہ مبذول کرنے کے لیے آیا کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات اور بسا اوقات ایسے خواب یہ نفسیاتی خوف کا بھی عکاس ہوا کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ روحانی پیغام ہے یا نفسیاتی خوف کا یہ والا خواب جو بتا رہا ہے عکاس ہے؟ تو میں اس کا آپ کو ایک طریقہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ کس طرح سے اس کو چھانٹی کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس بندے کو، جس بندے نے ایسا خواب بیان کیا ہے آپ کے سامنے، اس سے کویسچن کریں، سوالات کریں، اس کی زندگی سے متعلقہ اور اس کے اعمال سے متعلقہ۔ اگر تو وہ کہ جی بس کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، مسجد گئے ہوئے بھی جی 6 مہینے ہو گئے ہیں، سال ہی ہو گیا ہے، بس پچھلی عید پہ گئے تھے، یا اسی طور پر کہ بس جی وہ رشوت لے لیتا ہوں، اب مجبوری ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہوتا، فلاں فلاں، اس قسم کی اگر وہ باتیں آپ کے سامنے شیئر کرے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہ روحانی پیغام ہے۔ اور اگر وہ کہے کہ نہیں الحمدللہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، مسجد جاتا ہوں، اذان میں ہی دیتا ہوں، بلکہ صفیں بھی میں بچھاتا ہوں، یعنی وہ اس کا دین کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے ایک پوزیٹیو رول اور کردار ہو اور وہ آپ کے سامنے بیان کرے، تو پھر آپ ضرور اس کو سمجھ جائیے گا کہ اس کو نفسیاتی خوف ہے۔ اب اس نفسیاتی خوف میں گھریلو میاں بیوی کے لڑائی، یا ماں باپ کی چپقلش بیٹے کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ، یا اولاد کا اس باپ کے ساتھ یا والدہ کے ساتھ برا سلوک، یعنی خاندانی حوالے سے یا محلے کی سطح پر، یا جس ادارے جس جگہ پر وہ کام کر رہا ہے، فیکٹری ہو سکتی ہے، مدرسہ ہو سکتا ہے، سکول ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی ادارہ ہو سکتا ہے، تو اس میں جو اس کا ماتحت عملہ ہے یا اس کے جو اوپر والے ہیں ان کے ساتھ کوئی اس کی خرابی چل رہی ہے اور اس کا نفسیاتی خوف اس کے اوپر طاری ہے، تو ایسے جو معاملات ہوتے ہیں پھر آپ اس طرف جا کر اس کی جو ہے اصلاح کر سکیں گے اور اسے تعبیر دے سکیں گے۔ تو گویا میں نے آپ کے سامنے ایک لیٹمس ٹیسٹر کی حیثیت سے یہ چیز واضح کر دی کہ خطرناک خواب اکثر و بیشتر یہ روحانی تنبیہ کے طور پر آتے ہیں کہ انسان دین کے حوالے سے کمزور ہوتا ہے، تو آپ اس سے جائزہ لے کے پوچھ کے کہ آپ کی دینی کیفیت کیا ہے۔ اگر تو دینی کیفیت کمزور ہو تو پھر آپ روحانی پیغام سے اسے تعبیر کریں گے، اور اگر روحانی اس کی جو دینی پوزیشن ہے وہ مضبوط اور مستحکم ہے تو پھر آپ دوسرے زاویے سے اس سے پوچھیں گے کہ آیا اس کے جو معاملات ہیں گھریلو یا اداراتی سطح پر یا محلے کی سطح پر، اس میں تو کوئی ایسی ویسی جھول نہیں ہے۔ اگر وہ کہے کہ ہے تو پھر آپ سمجھ جائیے گا کہ اس کا تعلق روحانیت کے ساتھ نہیں، بلکہ اس کا تعلق نفسیاتی کیفیت کے ساتھ ہے، نفسیاتی خوف کے ساتھ ہے۔ تو ایسے خواب نفسیاتی خوف کا عکاس ہوا کرتے ہیں۔ اب اس کے مطابق ہی آپ اس کو پھر تعبیر دیں گے، تو اس میں اگر ظاہر سی بات ہے کہ اگر دینی حوالے سے کمزوری ہے تو اس کی تعبیر کے طور پر آپ نے یہ تو بتا دیا کہ آپ کے لیے یہ روحانی تنبیہ ہے، لہذا آپ ذکر اذکار کریں، نمازوں کی پابندی کریں، یا جو آپ کی دین کے حوالے سے کمزوری ہے اس کو دور کریں۔ اور اگر وہ نفسیاتی خوف والا خواب ہے تو اس میں آپ اسے تلقین کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے معاملات کو استوار کریں، بہتری کی طرف لے کر جائیں،
ورنہ اس قسم کے خواب بھی آپ کو آتے رہیں گے اور آپ نفسیاتی مسائل کا بھی شکار ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس طرح سے آپ دونوں کے اندر ایک تفریق قائم کر کے اسے تعبیر دے سکتے ہیں، لیکن اس تفریق کا اور تقسیم کا انحصار وہ آپ کی سمجھ بوجھ اور آپ کے تدبر پر ہے، اور اس کا بھی انحصار اس بندے سے آپ کے کیے گئے سوالات پر ہے، اور سوالات بھی دونوں زاویوں سے۔ تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اس کو تعبیر دینا۔ تو آج کی اس نشست میں میں نے آپ کے سامنے خطرناک خوابوں کی اقسام، اور وہ بھی 8 اقسام میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں کہ کیسے کیسے خواب اور کون کون سے خواب خطرناک ہوتے ہیں، ان کی علامات کیا کیا ہوتی ہیں، ان کی ممکنہ تعبیرات کیا ہیں۔ تو آپ احباب کو پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے اصلاح کا طریقہ بھی ذکر کیا ہے۔ اگر آپ نے ان پر توجہ دی تو انشاءاللہ العزیز علم التعبیر کے ایک اہم حصے پر آپ کو دسترس حاصل ہو جائے گی۔